عجب الٹا زمانہ ہے، عجب الٹی روانی ہے کہ معمولی کلر کو نے نبی بننے کی ٹھانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہو پنجاب میں، تو کیا تھا وہ؟ ایک کلب تھا انگریزوں کے دفتر میں۔ ہاں، تو روپ بدل بدل کے بھنانے کے لیے اور شارٹ کٹ میں دولت عزت کمانے کے لیے لوگ نبوت کے دعوے کریں گے، یہ ایمان کے ڈاکو ہوں گے، بلکہ ان کو تیار کر کے میدان میں لایا جائے گا تاکہ مسلمان ہمیشہ پریشان رہے اور ان کے عقیدے خراب ہو۔ تو اس زمانے میں ایک شکیل ابن حنیف آیا، پھر امت اتنی زیادہ اندھ بھکت ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ یہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے سرے سے۔ تو اللہ تعالی ذات میں اور صفات میں کامل اور اکیلا یکتا اور بے نظیر ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کا ہمسر اس کے لیول کا کوئی نہیں ہے۔ احد، وہ اکیلا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور یہ ماننے والے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اور آگے محمد الرسول اللہ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پیغامبر ہیں، اور صحیح طریقہ دین پر چلنے کا، اللہ کے پاس پہنچنے کا بتانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیسے ہیں؟ اکیلے، یکتا، صفات میں، کمالات میں، سب میں اللہ کا کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون سے رسول ہے؟ آخری، بولو، آخری رسول ہے۔ عجب الٹا زمانہ ہے، عجب الٹی روانی ہے کہ معمولی کلر کو نے نبی بننے کی ٹھانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہو پنجاب میں، تو کیا تھا وہ؟ ایک کلب تھا انگریزوں کے دفتر میں، اور اس کو سوجی شارٹ کٹ کے اندر دولت اور عزت کمانے کا راستہ نبوت کیا ہے؟ بولو نا۔ ہاں، نبوت ہے۔ اس لیے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کا ظل سایہ ہوں، ان کی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر کہا شاعر نے، عجب الٹا زمانہ ہے اور عجب الٹی روانی ہے کہ معمولی کلر کو نے نبی بننے کی ٹھانی ہے۔ تو وہ کہتا تھا کہ میرا نام کیا ہے؟ احمد ہے، اور یاتی من بعدی اسمہ احمد میں میری بشارت آئی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد جو آئیں گے نبی آخری، وہ کون ہوں گے؟ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ بولتا تھا کہ میں ہی وہ احمد ہوں، سمجھے؟ حالانکہ نام تھا اس کا غلام احمد۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری، کون؟ عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ کی عطا، عطا اللہ شاہ بخاری نے اس کا تعاقب کیا، اور ایک جگہ اس کو گھیرا اور یوں کہا کہ بھائی تیرا نام تو غلام احمد ہے، پھر تو یہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میں احمد ہوں؟ کہنے لگے اصل تو میرا نام احمد ہے، غلام یوں ہی لوگوں نے بڑھا دیا ہے۔ تو کہنے لگے پھر تو نبی نہیں ہے، میں آج اس کا اعلان کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہنے لگے آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں؟ کہنے لگے میں اللہ ہوں۔ کیا ہے؟ میں اللہ ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسے تیرا غلام یوں ہی بڑھا دیا گیا، میری عطا بھی یوں ہی بڑھا دی گئی۔ تو احمد تو میں اللہ، تو احمد تو میں اللہ، اور اللہ جب کہہ دے کہ یہ نبی نہیں ہے تو نبوت باطل ہو گئی۔ تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور کیسے نبی ہے بولو؟ ہاں، تو روپ بدل بدل کے بھنانے کے لیے اور شارٹ کٹ میں دولت عزت کمانے کے لیے لوگ نبوت کے دعوے کریں گے، یہ ایمان کے ڈاکو ہوں گے، بلکہ ان کو تیار کر کے میدان میں لایا جائے گا تاکہ مسلمان ہمیشہ پریشان رہے اور ان کے عقیدے خراب ہو۔ تو اس زمانے میں ایک شکیل ابن حنیف آیا، پھر امت اتنی زیادہ اندھ بھکت ہے
کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ یہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، سرے سے جاہل کے پیچھے چلے گی، ان کی بدبختی ہوگی۔ تو اللہ نے بھی طے کیا ہے نا کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، تو اس سے بچے، ان فتنوں سے بچے۔ سننا ہی نہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ علماء حق سے دین سیکھو مدرسوں میں جا کر، یا ان سے چمٹ کر، اور پھر اس کے بعد باقی کسی کی کچھ نہ سنو۔ ہم جو سنتے ہیں نا، یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے۔ جس کو سنانا چاہیے ہم اس سے سنتے ہیں، تو ہم سنے ہی نہیں،